پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ جو آج تک ہو چکا ہے میری نظر میں وہ عمران خان کا جلسہ تھا، جس میں 2011 کو، اور جس میں لاکھوں لوگ، ان گنت لوگ، آپ جس کو گن نہیں سکتے، اتنے زیادہ لوگ تھے وہاں پہ، جب میں غفیر تھا لوگوں کا. اور اس کے بعد آج تک مینار پاکستان نے اس طرح کا جلسہ نہیں دیکھا پولیٹیکل. اس کے بعد اگر حقیقت میں سوچا جائے تو خادم رضوی صاحب کا جو جنازہ تھا اس کے مقابلے میں وہ کافی بڑا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ ایک مذہبی فریضہ تھا جس کو ادا کرنے کے لیے پاکستان کے مسلمانوں نے جوک در جوک پیش ہو کر خادم رضوی کو نماز جنازہ کو پڑھا تھا. لیکن اگر پولیٹیکل ارینا میں سوچا جائے تو مینار پاکستان میں سب سے بڑا جلسہ جو ہوا ہے ابھی تک کی ہسٹری میں وہ عمران خان کا جلسہ تھا. اس سے پہلے اگر کنٹروورشلی اگر کہا جائے، بے نظیر کا جو استقبال ہوا تھا اس میں جو عوام امنڈ کر آئے تھے وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو تھا، جس میں 11 سال کی ماشاء اللہ تھی بیک گراؤنڈ میں، اور اس کے ستائے ہوئے لوگ تھے جو کہ کسی بھی انسان کو، مسیحا کو سمجھ سکتے تھے کہ وہ ان کو نکال سکتا ہے، تو وہ اس کے پیچھے چل پڑے تھے. لیکن وہ بھی اتنا بڑا جلسہ نہیں ہو سکتا جتنا 2011 کا جلسہ عمران خان کا تھا، جو کہ جس کے پاس کوئی بھی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا اتنا بڑا، جس کے پاس کوئی اتنا بڑا نام نہیں تھا عمران خان کے پیچھے، جو جیسا کہ بے نظیر کے پیچھے اس کے بھٹوازم کا نام تھا، اور اس کے علاوہ اس کے پیچھے کوئی ایسا ماشاء اللہ 11 سال کا نہیں تھا جو کہ بے نظیر کے پاس تھا. تو اگر ثابت کیا جائے تو سب سے بڑا جلسہ ابھی تک کی ہسٹری میں وہ عمران خان کا 2011 کا جلسہ تھا. اس کے علاوہ ابھی جو جلسہ جو دو ہزار بیس میں جو جلسہ پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں نے مل کر جو لاہور میں مینار پاکستان میں ایک سطحی طور کا جلسہ جو کیا ہے، اس کی جو وجہ سمجھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ عوام نے جب یہ دیکھا کہ 11 جماعتیں ایک انسان کے خلاف کھڑی ہے جو کہ صرف یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں احتساب ہو، جو کہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں ایک سسٹم لایا جائے جس میں انصاف ہو، جو کہ یہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک میں کرپشن کی ہے ان کو حساب لے کر ان کو آخر حد تک لے کے جایا جا سکے، جن سے ان کے بچوں کو جو ٹرانسفارمیشن کی جا رہی ہے فار دا نیکسٹ جنریشن، جو لیڈرشپ دی جا رہی ہے، وہ ان سے کوشچن کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو پیسہ ہے، جو اتنی کرپشن کے لوٹ مار کے پیسے کو لے کر وہ آگے چل رہے ہیں، وہ ان سے ان کا بھی حساب لینا چاہتا ہے. تو عوام نے جب یہ دیکھا کہ یہ ساری جماعتیں ایک شخص کے کے خلاف کھڑی ہیں، اور ان کی جو وجہ ہے وہ صرف عمران خان کو نکالنا ہے. عمران خان کو نکالنا ایک بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس ٹائپ پر عوام یہ سوچ رہی ہے کہ یہ جو 11 جماعتیں ہیں جن کے آپس میں کوئی ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ نہیں ملتی، آپس میں یہ لوگ ایک نہیں ہیں. مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے، ساری زندگی ہم نے دیکھا ہے نواز شریف کو، بے نظیر کو یا بھٹو کو گالی دیتے، اور آج وہ صرف اس پوائنٹ پہ کہ عمران خان کو نکالا جائے اس کو گلے لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان جو اے این پی کے ساتھ کبھی ان کی ہسٹری میں نہیں بنتی تھی، کچھ بھی ہو جائے ان کی نہیں بنتی تھی، لیکن آج یہ دونوں گلے لگا کر بیٹھے ہیں صرف اور صرف عمران خان کی نفرت میں. اور عمران خان کیوں ان کو برا لگتا ہے؟ کیونکہ وہ ان سب کا صفایا کر چکا ہے. کے پی کے سے اے این پی ختم ہو چکی ہے، اور اس سے فضل الرحمان کو ختم کر دیا اس نے، عمران خان نے، ایک ہی وار میں. اسی طرح نواز شریف کو پنجاب میں آلموسٹ ختم کر دیا جا چکا ہے. آپ اس کی اگر لاجک اگر آپ سمجھیں کہ کس طرح، آپ کو یاد ہوگا جب یہ لندن سے بیفور الیکشن یہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک سمپتھی ووٹ کے لینے کے لیے یہ پاکستان ارائیو کیے تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ ارائیو کریں گے اس سچویشن میں کہ بیٹی کو لے کر میں عدالت جاؤں گا تو لوگوں ان کا گراؤ کر لیں گے، لوگ ان کو اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ یہ ان کو گرفتار کر سکیں، اور ان کو معافی دینی پڑے گی یا پھر ان کے لیے کوئی ارینجمنٹ کرنی پڑیں گی. لیکن عوام نے آپ نے
دیکھا اس وقت عوام کا کوئی ریئیکشن نہیں تھا. 2 کانسٹیبل اس کو پکڑ کے لے کر گئے تھے, اس کی بیٹی کو بھی ساتھ میں, اور کسی میں ذرا سی بھی غلبلی نہیں مچی تھی اس دوران کہ ان کو پکڑ سکیں, ان کو بولیں کہ نہ پکڑیں, ان کو ان کے خلاف ان کے لیے احتجاج کریں. بقول خواجہ آصف آف دا ریکارڈ میں آن ریکارڈ ہے وہ اس بات کو کہتے ہوئے کہ 100 بندہ نہیں نکلا تھا. اس کے علاوہ نواز شریف کے علاوہ اگر دیکھا جائے شہباز شریف, جس کو آج یہ کہا جا رہا ہے میڈیا کے کچھ حلقوں میں سے جو کہ ان کے سمپتھی میڈیا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف فیکٹر کی وجہ سے یہ ناکام ہو گیا جلسہ. تو میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں, اگر شہباز شریف کی وجہ سے یہ جلسہ ناکام ہوا ہے تو شہباز شریف جو خود بخود وہ لے کر نکلے تھے اپنے آپ کو, اور جبکہ نواز شریف ایئرپورٹ پر لینڈنگ کر رہا تھا اس وقت یہ لاہور کی گلیوں میں چند ہزار لوگوں کے ساتھ صرف گھوم رہا تھا کہ وہ نواز شریف کو بچا لے گا. اور اس وقت لوگوں نے ایون کہ حمزہ شہباز اور کہ شہباز شریف کی بھی کال کو کچھ ویلیو نہیں دی تھی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا, لوگوں کی ہسٹری اتنی, لوگوں کی یادداشت اتنی خراب نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھول سکیں. اس وقت تو مریم نواز جو کہ ایک خاتون ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں, مریم نواز اور نواز شریف جو کہ گرفتاری کے لیے آئے تھے, یہ سوچ کر کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے وہ لاہور میں ایک جنب خبیر لوگوں کا ایک پلٹون جمع کر کے بیٹھا ہوگا, لوگ ہی لوگ ہوں گے, سری سر ہوں گے, اور حکومت کی چیخیں نکل جائیں گی اس وقت. جبکہ اس وقت جو تھی ایک حکومت تھی جو کہ الیکشن کروانے کے لیے بیٹھی تھی, تو انہوں نے صرف چند کانسٹیبل اور چند سیکیورٹی پرسنل کے ذریعے ان دونوں کو جیل منتقل کیا, اور اس وقت کسی نے کچھ چوں تک نہیں کی. اور یہ صاحب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو تھے اس وقت ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہمیں جگہ نہیں دی گئی. اور خواجہ سعد رفیق کا تو یہ بیان آیا تھا کہ ہم لوگوں کو جانا ہی نہیں تھا ایئرپورٹ, ہم لوگوں کا پرپز ہی نہیں تھا ایئرپورٹ جانا. تو ان لوگوں نے بہت بلف کھیلا تھا اس وقت. لوگ ان کی کال پہ نہیں آتے ہیں, لاہور بدل چکا ہے, پنجاب بدل چکا ہے, ان کی کوئی اب پولیٹیکل بیس نہیں ہے وہاں پر. لوگ جیسے کہ اگر لاڑکانہ میں اگر صحیح معنوں میں اگر, اور سندھ میں اگر صحیح معنوں میں اگر الیکشن ہو جائیں, اور اگر وہاں کے لوگوں کا صحیح شعور ان کا لوگوں کو ریفلیکٹ کریں ووٹوں کے ذریعے, تو پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آنے لگی, کیونکہ انہوں نے جو ان کا حال کیا ہے, کیونکہ وہ ابھی تیسری ٹرمز کو ختم کرنے کے تیسری ٹرم گزار رہے ہیں. اسی طرح پنجاب میں بھی اب سو کالڈ پی ایم ایل این کا کوئی ہولڈ ہے, اور آئی ایم شیور کہ لوگ جو ہے اس کو سمجھیں گے.